بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ ایک بادشاہ اور ایک لکڑہارے کا ہے۔ بادشاہ کی بہت بڑی سلطنت تھی اور وہاں کی عوام چین و امن سے رہا کرتی تھی، کیونکہ بادشاہ ایک انصاف پسند اور نیک دل انسان تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے کچھ سپاہی اور ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ شکار کی تلاش میں بادشاہ کافی تیزی سے جنگل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ اور سپاہی پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ بادشاہ اکیلے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کافی دیر شکار کی تلاش کرتے کرتے بادشاہ تھک جاتا ہے۔ تب بادشاہ سوچتا ہے کہ میں تھوڑا رک جاتا ہوں جب تک یہ لوگ بھی آ جائیں گے، پر کافی دیر ہو جاتی ہے۔ سپاہی اور بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ دور دور تک نظر نہیں آتے اور بادشاہ کو بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، آپ ٹھیک ہے؟ بادشاہ دیکھتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور اسے آگے جا رہے راستے سے ایک شخص آتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں وہ لکڑہارا لگ رہا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی اور کاندھے پر کچھ کٹی ہوئی لکڑیاں تھیں۔ وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ ٹھیک ہے بادشاہ؟ آپ اکیلے یہاں پہ؟ پھر بادشاہ اسے ساری بات بتاتا ہے کہ کیسے وہ یہاں تک آیا۔ پھر لکڑہارا کہتا ہے، آپ میرے گھر چلیے، کچھ دیر آرام کر لیجئے، میرا گھر یہی تھوڑی دوری پر ہے۔ پھر بادشاہ اس لکڑہارے کے ساتھ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور گھر پہنچتے ہی لکڑہارا بادشاہ کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ اس لکڑہارے کو اپنے ہاتھ کی ایک انگوٹھی نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لو، یہ انگوٹھی رکھ لو، اگر تمہیں زندگی میں کوئی بھی ضرورت ہو بے جھجک تم میرے محل آ جانا۔ اور پھر بادشاہ یہ کہہ کر اپنے محل کے لیے روانہ ہو جاتے۔ لکڑہارا ایک محنتی انسان تھا، روزانہ لکڑی کاٹ کر اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا اور خدا کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی کچھ سال بیت جاتے ہیں اور لکڑہارے کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ شادی کی تیاری کے لیے لکڑہارا دن رات محنت کرتا ہے اور خدا سے دعا بھی کرتا ہے سب اچھے سے ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی لکڑہارے کو بادشاہ کی بات یاد آتی ہے اور اسے شادی میں کچھ چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو لکڑہارا بادشاہ کی انگوٹھی لے کر بادشاہ کے محل کے طرف چل پڑتا ہے۔ محل پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں دروازے کے پاس کافی سپاہیوں کا پہرا ہے۔ لکڑہارا وہاں پہنچتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ پہلے تو وہ لکڑہارے کو دیکھتے ہیں جس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ایک سپاہی پوچھتا ہے، وہ آپ کو جانتے ہیں؟ لکڑہارا کہتا ہے، جی ہاں، اور وہ بادشاہ کی انگوٹھی ان سپاہیوں کو دکھاتا ہے۔ وہ انگوٹھی دیکھتے ہی فوراً سپاہی اسے اندر داخل ہونے دیتے ہیں۔ لکڑہارا بادشاہ کے کمرے کے طرف جاتا ہے
اور وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بادشاہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے دعا کر رہے تھے۔ اتنا دیکھ کر وہ وہاں سے لوٹ جاتا ہے اور محل سے باہر جانے لگتا ہے، پر اتنے میں بادشاہ کو قدموں کی آواز آتی ہے اور بادشاہ دعا سے فارغ ہو کر اپنے سپاہی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون آیا تھا ابھی؟ تو وہ سپاہی ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے ان کے پاس آپ کی دی ہوئی ایک انگوٹھی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ کہتے ہیں ذرا جاؤ انہیں واپس بلا کر لاؤ۔ وہ کون تھے جو ہم سے ملے بنا ہی جا رہے ہیں؟ پھر سپاہی جاتا ہے اور لکڑہارے کو بلا کر اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ اس لکڑہارے کو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے آپ نے تو ہماری بہت مدد کی تھی۔ یہ سن کر لکڑہارا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بادشاہ کو میں ابھی بھی یاد ہوں۔ پھر بادشاہ کہتے ہیں آپ آئے تھے اور ہم سے ملے بنا ہی جا رہے ہیں؟ تو لکڑہارا کہتا ہے جی بادشاہ، میری کچھ ضرورت تھی، اس کے لیے میں یہاں آیا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ بھی دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ بے شک خدا بہت بڑا ہے اور وہی سب کو عطا کرتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ تو میں نے بھی اپنی ضرورت اپنے خدا کو بتائی ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ بھی دعا کر رہے اور میں نے بھی پہلے دعا کر دی ہے، تو بے شک خدا ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ بس یہی سوچ کر میں یہاں سے جا رہا تھا۔ تو بادشاہ کہتے ہیں بے شک خدا سب پر رحم کرنے والے ہیں، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اگر تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ پھر لکڑہارا بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی بات بتاتا ہے اور بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اس لکڑہارے کو مبارکباد دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے مجھے جو بھی عطا فرمایا ہے میں اس سے تمہاری مدد کروں گا۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر اسے بتانے میں کوئی غلطی یا خطا ہو گئی ہو تو پاک پروردگار غلطی کو اور خطا کو معاف فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اچھی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔